ایک بدو تھا، وہ آیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ حج کرنے آیا. ایک سردار نے اس کی بیٹی کو اٹھا لیا. اب وہ مکے کی گلیوں میں وہاں آواز لگا رہا ہے میری مدد کرو. اتنے میں آقا کریم علیہ السلام مل گئے. جب اس نے فریاد کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا رکو. آپ نے سارے نوجوانوں کو جمع کیا اور اس کے بعد سارے نوجوان آئے، حجر اسود کو پانی سے دھویا سب نے، اور پھر معاہدہ کیا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے. اور وہ جو حجر اسود کا دھون تھا وہ سب نے پی لیا. یعنی یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب معاہدہ ہمارا پکا ہو گیا. چلیے سارے گئے اور اس شخص کے گھر کا جا کے انہوں نے محاصرہ کر لیا. وہ شخص کو آواز دی، جب وہ باہر آیا کہا بھائی اس کی بیٹی کو تم نے اٹھایا، واپس کرو. تو وہ کہنے لگا کہ نوجوانوں مجھے ایک رات کی مہلت دو، میں کل لا کے دے دوں گا. کہا ایک رات، ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں ہے، لے کر آؤ. جب اس نے دیکھا اتنے نوجوان سامنے کھڑے ہیں، فوراً جا کے اس نے بیٹی اس شخص کے حوالے کر دی. ظالم اصل میں ڈرپوک ہوتا ہے. ظالم کیا ہوتا ہے؟ ڈرپوک ہوتا ہے. ایک مرتبہ ابو جہل خود اس نے ایک شخص سے اونٹ خریدا، سامان خریدا اور پیسے نہیں دیے. جب پیسے نہیں دیے تو وہ شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا. آپ اکیلے ہی چلے گئے ابو جہل کے گھر اور کہا تم نے اس کے ساتھ لین دین کیا اور تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. ابو جہل نے جب دیکھا آپ کو تو اور یہ بات سنی تو وہ فوراً گیا اور اس شخص کو رقم اور جو چیز دینی تھی امانت وہ دے دی. بعد میں کسی نے ابو جہل سے پوچھا کہ ایک یتیم بچے سے تم ڈر گئے. اس نے کہا ڈرنے کی بات نہیں، بات یہ تھی کہ جس روب کے ساتھ انہوں نے بات کی میں واقعی ڈر بھی گیا اور مجھے یہ شرم آئی کہ یہ بات اگر مکے میں پھیل گئی تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. یہ جو ظالم ہوتا ہے نا، بیسیکلی یہ ہوتا ہے بزدل. کیا ہوتا ہے؟ یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی کہ ابھی اعلان نبوت جب ریاست مدینہ بن گئی تو اس وقت تو کسی کی جرت ہی نہیں تھی کسی کے اوپر ظلم کرے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اس سے پتا چلا کہ ریاست مدینہ اس وقت بنے گی جب ظالموں سے مظلوموں کا حق دلوایا جائے گا. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ سارے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے ارد گرد تو صاحبان علم و دانش، وارثان محراب و منبر بیٹھے ہیں. میں ایک بات عرض کروں کہ آج ہمارے معاشرے میں لنگر کھلانے والے بھی بہت ہیں، مجالس محافل بھی بہت ہیں، جماعتیں بھی بہت ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا کوئی مظلوم کی مدد کرنے کے لیے بھی کوئی موجود ہے؟ کیا یہ سیرت کا یہ پہلو نہیں ہے؟ ہر محلے میں، ہر علاقے میں ایسی کمیٹی نہیں بن سکتی کہ کسی پہ ظلم ہو تو اس کے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ کیا سیرت کا یہ پہلو نہیں ہے؟ کبھی اس سے پہلے آپ نے اس بارے میں سنا؟ چند ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ اس حوالے سے کام کرتی ہیں، لیکن ان کے بھی اپنے ایجنڈے ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں. تو جو مسلمان ہیں، جو مسلم تنظیمیں ہیں، ان میں کوئی ایسی تنظیم ہمارے یہاں موجود ہے، کوئی ادارہ موجود ہے جو لوگوں کے لیے اس حوالے سے کام کر رہا ہو؟ لیکن حضور کی سیرت کے مظلوم کی مدد کرو. معاشرہ کفر کے ساتھ تو رہ سکتا ہے پر ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا. لا الہ الا اللہ انسان کو مضبوط کرتا ہے، کلمہ انسان کو مضبوط کرتا ہے، اسے طاقت دیتا ہے. اور آج کوئی وڈیرا اٹھتا ہے، وہ کسی پہ الزام لگاتا ہے، اس کی درگت بنا دیتا ہے. کوئی تھانے دار اٹھتا ہے، کسی مظلوم کو اندر ڈال دیتا ہے، جھوٹی FIRیں کٹتی ہیں، جھوٹے معاملات ہوتے ہیں. ایسے معاشرے چلتے ہیں.